ناظرین السلام علیکم، میں ہوں ذیشان علی۔ پروگرام اسلامک کیلنڈر میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اسلامک کیلنڈر میں مہینے کی اہم تاریخوں کا ذکر ہوتا ہے، تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج ہم ماہ ذی الحجہ کی 7ویں تاریخ کے بارے میں جانیں گے۔ یہ تاریخ سلسلہ عصمت کے 7ویں اور سلسلہ امامت کے 5ویں رہبر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت سے منسوب ہے۔ آپ کی ولادت 1 رجب سن 57 ہجری کو ہوئی، جب امامت کا چاند نمودار ہوا اور اس کی روشنی سے سارا مدینہ منور ہو گیا۔ اور یہ بھی شاید اللہ کا ایک ایسا انتظام تھا یا انتخاب تھا کہ سلسلہ امامت کے 5ویں امام اور سلسلہ عصمت کے 7ویں معصوم ہیں، دونوں کو یکجا کیا جائے تو 57 ہوتا ہے، اور آپ کی عمر مبارک بھی 57 سال ہے، جس سے آپ کے سن وفات کا معلوم کرنا بھی آسان ہو گیا۔ آپ اپنے جد سے بہت زیادہ مشابہ تھے، اس لیے آپ کا نام محمد رکھا گیا، جو سلسلہ عصمت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پہلی مرتبہ اختیار کیا گیا، اور آپ کی کنیت ابو جعفر ہے، اور آپ کے القاب میں باقر، شاکر اور ہادی وغیرہ ہیں، اور ان القاب میں سب سے زیادہ شہرت لقب باقر کو ملی۔ آپ کو باقر علم النبیین اور باقر علوم اولین و آخرین بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ علم کی تہ تک پہنچنے والے اور اس کے رازوں کو پھیلانے والے تھے۔ آپ نے علم کو اس قدر پھیلایا ہے کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ آپ امام زین العابدین علیہ السلام علی ابن الحسین علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ آپ کی ماں کا نام فاطمہ بنت حسن ہے۔ خاندانی اعتبار سے سن 61 ہجری کے آغاز تک زندگی کے 3.5 سال آپ نے اپنے جد بزرگوار حضرت امام حسین علیہ السلام کے زیر سایہ گزاری۔ اس کے بعد سن 95 ہجری تک تقریباً 37 سال اپنے والد بزرگوار کے ساتھ رہے، اور سن 95 ہجری کے بعد 19 سال آپ نے اپنا دور قیادت اپنے اس طرح گزارا کہ اسلام کی تمام تر ذمہ داری آپ کے اوپر تھی، اور آپ نے اسے باکمال طریقے سے انجام دیا۔ تمام ائمہ علیہ السلام میں فقط آپ کی ہستی ایسی ہے کہ جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کہلوایا تھا، کہ جب رسول اکرم نے اپنے صحابی جابر ابن عبداللہ انصاری کو اپنے جانشین کے نام گنوائے تو آپ کا نام لے کر فرمایا، جابر، میرے اس وارث سے تمہاری ملاقات ہوگی تو میرا سلام کہہ دینا۔ جس کے بعد جناب جابر ضعیف ہونے کے باوجود ہر طرف آپ کو تلاش کرتے رہے، اور ایک دن امام سجاد علیہ السلام کے ہمراہ جاتے ہوئے راستے میں آپ کی ملاقات ہو گئی تو جناب جابر نے آپ کو گلے سے لگا کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلام پہنچایا۔ رسول کے اس سلام کی کتنی اہمیت ہے! جس رسول کو ساری دنیا سلام کہہ رہی ہے اور جس کی بارگاہ تک کروڑوں مسلمان سلام پہنچانے کے لیے بے چین ہیں، اس نے اپنے 5ویں جانشین اور امامت کے 5ویں رہنما امام محمد باقر علیہ السلام کو سلام بھجوایا۔ اور اس طرح یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ دنیا میں کسی اور کو علیہ السلام کہا جا سکتا ہو یا نہیں، مگر ائمہ طاہرین علیہ السلام اور آل رسول کو علیہ السلام کہنا ضروری ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے در اہل بیت پر آ کر سلام کیا اور اپنے بعد آنے والے کو سلام کہلوایا۔ ناظرین، امام علیہ السلام علم کا خزانہ تھے، اور آپ نے دنیا کو جو پیغام دیے، اگر لوگ اس پر عمل کریں تو اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں اور اپنی زندگی کے تمام مسائل کا حل بھی ڈھونڈ سکتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں دنیا اور آخرت کو بہتر بناتی ہیں۔ کیا کیا؟ ظلم کرنے والے کو معاف کر دینا، قطع تعلقات کرنے والے سے صلہ رحم کرنا، اور جاہلوں کی جہالت کو برداشت کرنا۔ اب اگر انسان امام علیہ السلام کے ان باتوں پر غور کرے تو انسان ان کے مطابق رہے تو دشمن کو بھی دوست بنا سکتا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ جس عالم کے علم سے فائدہ اٹھایا جائے وہ 70,000 عابدوں سے بہتر ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک عالم کا کیا مرتبہ ہے، جو لوگوں کو علم بانٹتا ہے اور لوگ اس کے علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کہ اس عالم کا علم بانٹنے کے لیے اٹھنے والا ہر قدم عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ ہر ائمہ طاہرین علیہ السلام نے
علماء کے مرتبے کو بتایا ہے اور ان سے فائدہ اٹھانے کی سخت تاکید بھی کی ہے۔ یہاں تک کہ کسی نے پوچھا کہ جنازے میں شرکت کرنا ضروری ہے یا عالموں کی مجلس میں، تو آپ نے فرمایا کہ اگر جنازہ اٹھانے والے موجود ہیں تو عالموں کی مجلس میں شرکت افضل ہے۔ 1000 جنازوں میں شرکت، 1000 مریضوں کی عیادت، 1000 شب کی نماز، 1000 روزوں کے روزے، 1000 درہم صدقہ مستحب ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام علم و زہد، عبادت وغیرہ میں اپنے پدر بزرگوار حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی مکمل تصویر تھے۔ آپ ہمیشہ آرام و ادب سے گفتگو کرتے، کبھی غصے میں نہیں آتے تھے۔ جس سے بھی ملاقات کرتے اس کا احترام کرتے اور اس کے ساتھ مصافحہ کرتے اور فرماتے یہ کام دلوں کو نزدیک کرتا ہے، دشمنی اور کینہ کو ختم کرتا ہے۔ آپ کبھی قہقہہ لگا کر نہیں ہنستے تھے۔ آپ خدا کی بارگاہ میں مناجات کرتے اور بہت روتے اور اپنی بات خدا کے نام سے شروع اور اسی کے نام پر ختم کرتے تھے۔ امام علیہ السلام با اخلاق شخصیت کے مالک تھے۔ آپ کے بارے میں علامہ شیخ مفید لکھتے ہیں کہ ایک شخص اہل شام سے امام علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے کہا آپ اہل علم ہیں، آپ کی محفل میرے لیے فائدہ مند ہے، لہٰذا میں آپ کے درس میں شرکت تو کروں گا لیکن آپ اور آپ کے خاندان کا دشمن رہوں گا۔ امام علیہ السلام خاموش رہے اور جواب نہیں دیا۔ کچھ دن بعد وہ شخص بیمار ہو گیا۔ امام علیہ السلام اپنے اصحاب کے ہمراہ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ اس کے ساتھ اس کے بستر پر بیٹھ گئے اور اس کا حال چال پوچھا، اور اس نے امام علیہ السلام کی اس شفقت کو دیکھا تو وہ نہایت پشیمان اور شرمندہ ہوا، اور اب اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ امام علیہ السلام سے کس طرح نظریں ملائے۔ آپ نے اس کے گھر والوں کو اس کی خوراک اور دوا کے متعلق کچھ ہدایات دیں اور اس کے حق میں دعا فرمائی اور وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کچھ دیر بعد اس کی بیماری ٹھیک ہو گئی اور وہ تندرست ہو گیا۔ دوسرے دن وہ امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی غلطی پر پشیمانی کا اظہار کرتے ہوئے معذرت کی اور ہمیشہ کے لیے آپ کے چاہنے والوں میں شامل ہو گیا۔ ناظرین، تمام ائمہ علیہ السلام کی طرح آپ کی زندگی بھی مصائب و آلام میں گزری۔ دنیا نے قدر نہ کی۔ آپ کی زندگی بچپن سے ہی بڑی سختیوں میں گزری۔ واقعہ کربلا کے وقت آپ بہت ہی کم سن تھے۔ واقعہ کربلا میں آپ اپنے والد محترم حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ تھے۔ کم سنی کے عالم میں ہی آپ نے 28 رجب سن 60 ہجری میں مدینے سے سفر کیا اور کربلا و کوفہ کے مصائب برداشت کیے اور کسی لمحے بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ آپ نے کربلا کی بھوک و پیاس اور سفر کی سختیوں کو برداشت کیا۔ آپ کی ولادت کے وقت امیر شام کا دور حکومت چل رہا تھا۔ سن 60 ہجری میں امیر شام کی وفات ہوئی تو یزید کا دور شروع ہوا۔ سن 64 ہجری میں یزید واصل جہنم ہوا تو سن 65 ہجری میں اس کے فرزند معاویہ بن یزید اور مروان نے حکومت کی۔ اس کے بعد سن 65 ہجری سے سن 86 ہجری تک عبد الملک بن مروان کا دور حکومت رہا۔ عبد الملک کے بعد ولید بن عبد الملک نے حکومت کی۔ ولید کے بعد سلیمان بن عبد الملک حاکم رہا۔ سلسلہ چلتے ہوئے حشام بن عبد الملک تک آیا، جس کا سلسلہ آپ کی آخری حیات تک قائم رہا اور اسی نے آپ کو زہر دغا سے شہید کر دیا۔ تمام تکلیفوں و مشکلات کے باوجود کئی سال اسلام کی خدمت کرنے کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام کو 7 ذی الحجہ سن 114 ہجری کو حشام بن عبد الملک کے حکم پر زہر دے دیا گیا اور آپ اپنے بزرگوں کی طرح جام شہادت نوش فرما کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ دنیا سے جانے سے پہلے آپ نے اپنے فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام کو وصیت بھی کی۔ شہادت کے بعد آپ کے جسم اطہر کو آپ کے جد ماجدہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پہلو میں جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام اسلامک کیلنڈر کا وقت ختم ہوتا ہے۔ ہم پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ خدا حافظ۔